بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا أي تذهب عقولهم بنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم في ملكك وصنعك. لقد كان لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم جواب قسم مقدر فيهم أسوة حسنة لمن كان بدل اشتغال منكم بإعادة الجار يرجو الله واليوم الآخر أن يخافهما أو يظن الثواب والعقاب ومن يتولى بأن يوالي الكفار فإن الله هو الغني عن خلقه الحميد لأهل طاعته. اچھا جی. قالوا یہ مؤمنین کہتے ہیں، قالوا ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھی اور مؤمنین سب کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنةً، اے اللہ ہمیں آزمائش مت بناؤ، للذین کفروا کافروں کے لیے، یعنی لا تجعلنا معذبین بأید الکفار، کافروں کے ہاتھ ہمیں معذب نہ بناؤ تاکہ وہ کہیں وہ اپنے آپ کو حق پر اور ہمیں باطل پر نہ سمجھیں، تو ان کے لیے فتنہ ہو جائے گا، کفر میں مضبوط ہو جائیں گے. تو ربنا لا تجعلنا فتنةً، آزمائش. شیخ الحرم کہاں گئی تھی؟ فتنةً معذبین للذین کفروا، اور یا مانا ربنا لا تجعلنا فتنةً، اے اللہ ہمیں مت بناؤ سبب الاستحکام علی کفر، سببا لاستحکامہم علی کفرہم، ہمیں سبب نہ بنائے کہ وہ ہماری وجہ سے کفر پر مستحکم ہو جائے. یا یہ کہ لا تجعلنا محل فتنة، محل فتنہ اور محل عذاب، اے لا تظہرم علینا فیظنوا انہم علی الحق، ان کو ہم پر غالب نہ کر دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے. فیفتنوا فتنے میں واقع ہو جائیں گے. اے تذہب عقولہم بنا، یعنی ہماری وجہ سے ان کی عقل خراب ہو جائے گی. ان کی عقل خراب یعنی ان کی عقل صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چلے گی. فتنہ کے لغوی معنی ہے سونے کو پگھلانا. جب سونے کو پگھلاتے ہیں تو ظاہر بات ہے سونے کا پگھلنا تکلیف ہے، تو اگر آدمی سونے کی طرف پگھل جائے اور معذب ہو جائے تو یہ اس کے لیے باعث تکلیف ہے. لیکن فتنہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ فتنے کی وجہ سے مخلصین منافقین سے الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس فتنے کو مخلصین برداشت کرتے ہیں، منافقین اور کمزور برداشت نہیں کرتے. اور کہتے ہیں واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہماری مغفرت کرے، واغفر لنا تقصیراتنا یا ربنا انک انت العزیز الحکیم فی ملکک وصنعک یا صنعک. لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، بتحقیق تمہاری لیے اے امت محمدیہ، جواب قسم مقدر ہے، فیہم ان میں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، اسوۃ حسنۃ بہترین
نمونہ اور اقتدا ہے لمن کان یرجو اللہ ان لوگوں کے لیے، لکم یعنی لمن کان بدل اشتمال ہے، کہتے بدل اشتمال نہیں بدل بعض ہے، اس لیے کہ لکم عام ہے اور لمن کان یرجو اللہ یہ خاص، یعنی یہ اس کا حصہ ہے، اس کا جز ہے۔ بدل اشتمال سے مراد بدل بعض ہے، اس لیے کہ بدل بعض کو بدل اشتمال بھی کہتے ہیں کیونکہ کل جز پر مشتمل ہوتا ہے۔ قم سے بإعادت الجار، آپ کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین اقتدا ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، ثواب کی امید، یرجو ثواب اللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا ثواب، یا یرجو ڈرتے ہیں۔ رجا اس کے معنی ثواب امید بھی ہے اور رجا کے معنی خوف بھی ہے، ازداد میں سے ہیں۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ تو پہلے گزر چکا، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ اور قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تو بظاہر تکرار آیا، دو جواب دیے ہیں۔ وہاں اقتدا فی براءت من الشرک مراد ہے، شرک سے براءت، اور یہاں اقتدا دین میں مراد ہے، دین کے کاموں میں، جیسے توحید کے علاوہ ختنہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، وہ چیزیں مراد دین کی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں اقتدا مطلق ہے اور یہاں اقتدا مقید ہے۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ الیوم الآخر، وہ لوگ اقتدا کے عاشق ہیں۔ کون لوگ؟ جو آخرت کی امید کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے ہیں، تو وہ لوگ ان کی اقتدا کریں گے۔ جن کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا نہیں کرتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو انبیاء علیہ السلام کی اقتدا سے منہ پھیرتا ہو، بِأَن يُوَالِي الْكُفَّارِ، کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتا ہو، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی والغنی عن عبادت العابدین، مستغنی ہے، اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور مخلوق سے مستغنی ہے۔ الحمید قابل تعریف ہے، ممدوح ہے لأہل طاعتہ۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ۔ اب اللہ تعالیٰ حاتم ابن بلتع کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو خط لکھا، خط نہیں لکھنا چاہیے، ویسی بھی شاید کہ اللہ تعالیٰ، یہ شاید بالنسبت الی العباد ہے، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلَّهِ شاہد، اللہ کے لیے تو شاید نہیں، سب کچھ معلوم ہے اللہ کو۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم، بنا دے آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم منہم، جن سے تم دو دشمنی کرتے ہو، جن سے تمہاری دشمنی ہے، تو شاید کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اور ان کے درمیان پیدا کرے مودتاً، دوستی۔ یجعل پیدا کر لے تو آسان ہو جائے گا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان دوستی پیدا، جیسے یہی ہوا۔ فآمن اکثرہم، اہل مکہ اکثر، بلکہ سب مسلمان ہوئے تقریباً، الا القلیل ممن قتلوا فی فتح مکہ تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرب کے لیے پھر بعد میں یہ حکم کیا کہ اما القتل و اما الاسلام، یا مسلمان یا قتل۔ بأن یہدیہم للایمان، ان کو ایمان کی طرف ہدایت دے۔ فیصیروا لکم اولیاء، وہ تمہارے دوست بن جائیں گے، ابھی نہیں بعد میں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ میں یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ غفور لہم ما سلفا، بخش دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ما سلفا، جو کچھ کفر کیا تھا۔ واللہ غفور لہم ما سلفا ولکم فی ترک الموالات، جو تم نے موالات ترک کی یا ان کے ساتھ دوستی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے
تم کو بھی بخش دیا. یا یوں آسان کر دو واللہ غفور لکم فی ارسال رسالتکم الیہم رحیم بہم. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے ہیں عن الذین ان لوگوں کی مواسات اور مدارات سے لم یقاتلوکم جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے ہیں کفار میں سے فی الدین دین کی وجہ سے جو دین میں تمہارے ساتھ نہیں لڑتے تو تم ان کے ساتھ موالات تو مت کرو لیکن ان کے ساتھ مواسات کر سکتے ہو اس کو فائدہ دے دو فائدہ پہنچا دو. مدارات کر سکتے ہو حسن اخلاق کا مظاہرہ. اور کہتے ہیں کیا یہ حضرت اسماء کی ماں قتیلہ کے بارے میں حضرت اسماء ان کی ماں ان کے پاس آئی تو حضرت عائشہ کے ذریعے سے انہوں نے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے کیا ان کے ساتھ میں احسان کروں جب کہ وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں اور یہ آیت تلاوت فرمائی لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم. ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہو ان کو صدقہ نفلیہ دے سکتے ہو اور ان کو صدقہ واجب بھی دے سکتے ہو. ایک روایت میں صدقہ فرضیہ نہیں دے سکتے ہو زکوٰۃ امام ظفر کی نزدیک زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ معنی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بنی خزاعہ کے بارے میں جو بنو خزاعہ مسلمانوں کے دوست تھے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو ان کے ساتھ احسان کرنا اور دوستی کرنا ممنوع نہیں لیکن موالات نہیں. دوسری جگہ فرماتے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو وَإِمَّا فِدَاءً یا فدیہ لے سکتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فی کل کبد حری اجر ہر جگر میں حرہ جو کہ گرم ہو حی ہو اجر اجر ہے یعنی جس کے اندر حیات ہے اس کو اگر آپ اب اس کے ساتھ احسان کرے تو آپ کو اجر ملے گا. اگر پیاسا کتا ہو اس کو پانی پلائے تو اس کا بھی اجر ہے بلکہ سبب جنت ہے کما فی الحدیث. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم جنہوں نے تم کو بستیوں سے نہیں نکالا. تو لا ینہاکم ان تبروہم لا ینہاکم اللہ عن ان تبروہم الذین لم یقاتلوکم سے بدل ہے اس سے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو. یہ بدل استعمال ہے الذین عن الذین. وتقسطوا الیہم اور تم ان کو ان کا حصہ دے دو جو آپ نفلی صدقے میں ان کا حصہ دے دو تو ان کو حصہ دو ان کو. بعض ترجمہ یہ کرتے ہیں وتقسطوا الیہم اور تم ان کو حصہ دے دو یعنی ان کے لیے نفل صدقے میں یا دوسرے صدقے میں حصہ الگ کر کے ان کو دے دو. تو یعنی تقضوا الیہم قضا یقضی تقضوا الیہم بالقسط تم ادا کر لو ان کو ان کا حصہ. اور یا یہ تقسطوا الیہم ان کے ساتھ احسان کر لو احسان ان کے ساتھ کر کے پہنچا دو. لیکن اگر احسان کا مطلب ہو تو پھر تو معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو اور دوسرے کفار کے ساتھ مت کرو حالانکہ سب کفار کے ساتھ انصاف ہے. تو پھر تقسطوا کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ان کے ساتھ احسان اور انصاف کرو اور دوسروں کے ساتھ مت کرو حالانکہ ہر کافر کے ساتھ انصاف لازم ہے. تو اس لیے تقسطوا الیہم اس کا پہلا ترجمہ زیادہ بہتر ہے. وہذا قبل الامر بالجہاد ان اللہ یحب المقسطین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تم ان کے ساتھ انصاف کرو. انما ینہاکم اللہ عن الذین
اور پہلا ترجمہ مقسطین حصہ دینے والے، جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو دے دو. مثلا پڑوسی ہے تو ایک پڑوسی کو آپ نے ایک پلیٹ دے دی، دوسرا پڑوسی ہے اس کو بھی ایک پلیٹ دے دو. الذین لم یقاتلوکم، جو کافر ہے. اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے اور اس کو آپ نے قربانی کا گوشت پہنچایا تو آپ کا دوسرا پڑوسی جو غیر مسلم ہے اور مقاتل نہیں ہے تو ان کو بھی جو حصہ ہے وہ دے دو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہیں ان لوگوں کے دوستی سے جو دین میں تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں اور جنہوں نے تم کو نکالا ہے بستیوں سے. لا تتخذوا بطانة، ان کے ساتھ دوستی مت کرو. وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے اخراج اور نکالنے پر مدد کی ہے. اگر ان میں ایک صفت موجود ہو تو تب بھی دوستی مت کرو. اخرجوکم ہو، قاتلوکم ہو، ظاہروا علی اخراجکم ہو، ان میں سے ایک صفت بھی کافی ہے دوستی نہ کرنے کے لیے. ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، یعنی دوستی ان کے ساتھ مت کرو. من الذین، بدل استعمال ہے من الذین، اے تتخذوہم اولیاء، اس سے منع کیا کہ تم ان کو دوست بنا دو، ان کے ساتھ دینی، ان کے ساتھ دنیاوی تعلق مت رکھو. ومن یتولہم، اور جو ایسے لوگوں سے اپنے دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں. معلوم ہوا کہ ظالم کا معاون بھی ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اب فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ میں یہ شرط لگائی گئی تھی کہ جو مسلمانوں میں سے کافروں کے پاس آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور جو کافروں میں سے مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان واپس کریں گے. پھر اتنے میں کچھ مسلمان عورتیں آئیں، مسلمان ہوئیں اور مکہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں، جن میں عقبہ ابن ابی معیط جو مشہور کافر تھا، اس کی بیٹی جس کا نام ام کلثوم، وہ آئی. اور ایک روایت میں سبیعہ اسلمیہ وہ بھی آئی. تو مشرکین نے ان کا مطالبہ کیا کہ ان کو واپس کر دیں. مسلمانوں نے ان کو واپس نہیں کیا. واپس نہ کرنے کی دو وجوہات لکھی ہیں. یا تو اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا کہ مردوں کو واپسی ہے لیکن عورتوں کی واپسی نہیں ہے. لیکن یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب معاہدہ ہوا ہو، اگر معاہدہ میں عورتوں کی واپسی تھی تو معاہدہ کی خلاف ورزی ہوگی. اگر منسوخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا، لیکن مشرکین تو کہیں گے کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی. تو دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اتفاق سے رجل لکھا گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کے ہاں مشرکین میں کوئی رجل چلا جائے تو رجل کو واپس کرے. تو وہاں رجل کا ذکر تھا. جب عورت مسلمانوں کے ہاں آئیں تو ان کو مسلمانوں نے واپس نہیں کیا کہ رجل لکھا ہوا ہے، تم نے خود لکھا ہے، ہم نے تو نہیں لکھا، ہم نے دستخط کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مؤمنات آئیں بِأَلْسِنَتِهِنَّ، جو زبان سے مسلمان ہیں، بِأَلْسِنَتِهِنَّ اس لیے کہ بعد میں فَامْتَحِنُوهُنَّ ہے. اب اگر مؤمنات بِقَلْبِهِنَّ ہو تو پھر فَامْتَحِنُوهُنَّ بیکار ہو جائے گا، اس لیے المؤمنات بِأَلْسِنَتِهِنَّ فَامْتَحِنُوهُنَّ. مہاجرات، ہجرت کرتی ہوئیں کفار کو چھوڑ کر، بعد الصلح معہم فی الحدیبیۃ، صلح حدیبیہ کے بعد، علی ان من جاء منہم الی المؤمنین یرد، اس شرط پر صلح ہوئی تھی. اور بھی شرائط، ایک یہ شرط تھی کہ جو مومنین کے پاس آ جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا.
فامتحنوہن، فامتحنوا موافقت لسانہن بقلوبہن، تم ان کا امتحان لو کہ ان کی زبان ان کے دل کے ساتھ موافق ہے، یعنی یہ کہ وہ کوئی شوہر سے تنگ ہو کر تو نہیں آئی اپنے سابق شوہر سے، یا مال کی طلب میں تو نہیں آئی، واقعی اسلام کے لیے آئی ہے۔ فامتحنوہن بالحلف انہن ما خرجن، ان کو قسم دے دو کہ وہ نہیں نکلی ہیں مگر اسلام میں رغبت کی وجہ سے، لا بغضا لازواجہن، اپنے شوہروں سے نفرت کی وجہ سے نہیں، ولا عشقا لرجال من المسلمین، اور مسلمان رجال کے عشق کی وجہ سے بھی نہیں آئیں۔ کذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلفہن، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قسم دیتے تھے، یحلف قسم دلانا۔ پھر اگر تم کو معلوم ہو کہ یہ کافرات ہیں تو ان کو واپس کر دو، اور فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ مؤمنات ہے تو واپس مت کرو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ كَافِرَاتٍ غَيْرَ مُؤْمِنَاتٍ فَارْجِعُوهُنَّ، اور فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، ایک معطوف علیہ مقدر ہو جائے گا۔ اگر تم نے ان پر یقین کر لیا، علماً یمکن حصولہ، جس علم کا حاصل ہونا ممکن ہو، یعنی اگر کوئی کہے یقینی علم تو اللہ کے پاس ہے، تو معنی یہی ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ عِلْمًا يُمْكِنُ حُصُولُهُ، آپ کو اطمینان ہو گیا، بس اب علم یقینی ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو اطمینان ہو گیا۔ ظَنَنْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تم نے گمان کیا، تو علمتموہن پر اشکال تک کہ علم تو انسان کو حاصل نہیں ہوگا، تو اس لیے ظننتم کہا۔ اگر تم نے ان پر گمان کیا کہ مؤمنات ہے تو فلا ترجعوہن الی الکفار، ان کو واپس مت کرو۔ رجع یرجع رجعا، واپس کرنا، رجع یرجع رجوعا، واپس ہونا، یہاں رجع سے ہے، متعدی ہے، لازم نہیں۔ ان کو واپس مت کرو کفار کی طرف، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ارتداد کا خوف ہے، مرتد ہو جائیں گی، اور اس لیے کہ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے اپنے شوہروں سے، واپس مت کرو۔ اور اس لیے کہ معاہدے میں رجلن کا ذکر تھا تو عورت اس میں شامل نہیں تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آئی تھیں، ان کا نکاح ختم ہو چکا، اس لیے کہ ان کا شوہر ابو العاص اس وقت مشرک تھا، اور حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی، ظاہر بات ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی مسلمان تھی، تو ان کا نکاح بھی ختم ہوا اور عدت بھی گزر گئی۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ ان کا واپس ہونا اپنے شوہر کی طرف نکاح جدید کے ساتھ تھا، چونکہ عدت بھی گزری اور اختلاف دار بھی آیا۔ احناف کی نزدیک اختلاف دار اور تباین دار سبب فرقت ہے بین المسلم والکافرہ، یا بین الکافر والمسلمہ، اور جمہور ائمہ ثلاثہ کی نزدیک اسلام احدہما سبب التفریق ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف تفریق مت کرو، تفریق کی نسبت اسلام کی طرف نہیں کرنا چاہیے بلکہ تباین دار، اور اگر تباین دار نہ ہو تو پھر سبب ہے تفریق کے لیے انکار اور اباء عن الاسلام، جب دوسرے پر اسلام کو پیش کیا جائے اور وہ اسلام نہ لائے تو اباء اور انکار عن الاسلام سبب فرقت ہے۔ اور اگر عدت کے اندر مسلمان ہوئی، یعنی شوہر مسلمان ہوا پھر اس کی بیوی عدت کے اندر مسلمان ہوئی، تو بیوی شوہر کی طرف واپس ہوگی من غیر تجدید نکاح، اور اگر عدت گزر گئی ہے، ایک دار ہے اور عدت گزر گئی ہے،
تو پھر تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی، سابقہ شوہر کے ساتھ پھر نکاح کی تجدید کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر کسی اور کے ساتھ نکاح ہو، مسلمان ہوئی اور کسی اور کے ساتھ نکاح ہو تو بعد العدت، عدت کے بعد۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے ان کی ایمان پر۔ فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم، نہیں عورتیں ان کے لیے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ یہ حلال ہیں لہن مشرکات کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ مشرکات اور مشرکین کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان اور مشرکات کے درمیان مشرک عورت کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور مشرک مرد کے ساتھ بھی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب اس سے مستثنی ہے دوسری آیت سے، وآتوہم ما انفقوا، اور دے دے ان کو، اعطوا الکفار ازواجہن، کفار جو ان کے شوہر ہے ان کو دے دو، ما انفقوا جو خرچ کیا ہے انہوں نے مہر، یعنی مثلا ایک کافر کی بیوی آئی دارالاسلام میں اور کسی مسلمان نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو اس کا مہر اپنی بیوی کو نہ دے بلکہ اس کے سابقہ شوہر کو دے دے، جس سابقہ شوہر نے مہر دیا تھا پہلے تو اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ ما انفقوا علیہن من المہور، جو مہر خرچ کیے، لاج ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، بشرط ہی نکاح کی شرط کے ساتھ کہ عدت گزر جائے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دے دو اجورہن ان کا مہر، معلوم ہوا کہ اجر بمعنی مہر ہے، اگر اجر بمعنی اجر تلاش کرنا ہے تو یہاں اذا آتیتموہن اجورہن میں اجر بمعنی مہر ہے۔ جو چوتھے پارے میں فمستمتعتم آیا ہے اور اس کے ساتھ اجر کا ذکر ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ اجر سے اجرت مراد ہے اور استمتاع سے تمتع مراد ہے، ہم کہتے ہیں کہ استمتاع سے مراد نکاح ہے اور اجر سے مراد مہر ہے، اور یہاں اجور بمعنی مہر آیا ہے، وہاں کہ یہ کام وہاں آئے گا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم اپنے ہاتھ مت لگاؤ اور تم مضبوطی سے مت پکڑو، بعصم الکوافر، کافرات کی عصمتوں کو، کافرات کی عصمت کو، کیا مطلب؟ اور تم دوام مت کرو، لا تمسکو تم دوام مت کرو، بعصم الکوافر کافر عورتوں کی نکاح پر، جس کافر عورت کے ساتھ تمہارا نکاح ہو چکا تھا اور وہ کافر ہے تو اب تک تو اس کے نکاح کو تم قائم دائم رہ سکتے تھے، لیکن اس آیت کی نزول کے بعد پھر تم ان کے نکاح عقد نکاح کو قائم دائم مت رکھو۔ تو تم سکو، اس کا خلاصہ ہے قائم دائم مت رہو، اور لغوی معنی تم مضبوطی سے مت پکڑو، بعصم الکوافر کافر عورتوں کی عقد نکاح کو مضبوطی سے مت پکڑو، اور مقصد یہی ہے کہ کوئی چیز اگر مضبوطی سے آدمی پکڑتا ہے تو قائم دائم رہنے کے لیے پکڑتا ہے، تو تم دائم اور قائم مت رہو بعصم الکوافر کافر عورتوں کی نکاح پر۔ نکاح کو عصمت کہا اس لیے کہ عصمت کے معنی عزت اور حفاظت ہے، تو نکاح چونکہ سبب عصمت ہے تو اس لیے ذکر ہے عصمت کا مسبب کا، اور مراد اس سے سبب ہے یعنی نکاح ہے، لأن النکاح سبب للعصمت، کیونکہ نکاح حفاظت کا ذریعہ ہے، عصمت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے، عفت کا ذریعہ ہے۔ بلکہ عزت کا ذریعہ ہے، ناموس کا ذریعہ ہے۔
اور کافر کوافر کافرتن کی جمع ہے، فواعل و فاعلتن کی جمع آتی ہے۔ زوجاتکم جو تمہاری بیویاں ہیں، کیوں؟ لقطع اسلامکم لہا بشرطہ، لقطع اسلامکم کیونکہ تمہارے اسلام نے منقطع کر دیا لہا ان کی عصمت اور ان کی عقد نکاح کو، ان کی عقد نکاح کو تمہارے اسلام نے ختم کر دیا، بشرط ہی بشرط اس کی شرط کے ساتھ، جب عدت گزر جائے، جب عدت گزر جائے تو وہ آزاد ہے۔ یعنی بشرط ہی کا مطلب جب مسلمان ہو جائے تو عدت کا انتظار کر لے، اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے۔ او اللاحقات بالمشرکین مرتدات لقطع ارتدادہن نکاحکم، یا جو لاحقات بالمشرکین ہے، یعنی جو عورتیں مشرکین کے ساتھ مل گئیں اور چلی گئیں، مرتدات ایسے حال میں کہ مرتد ہے، مرتد کوئی بھی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مرتد ہونا مراد نہیں ہے، صرف ایک ام حکم کے بارے میں مروی ہے کہ وہ مرتد ہوئی تھی اور پھر واپس ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ تو یہ مرتدات، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں گے کافراتن، اللاحقات بالمشرکین کافراتن، یعنی جب حکم نازل ہوا کہ اب کافر عورتوں کو مت رکھو، تو جو عورتیں اپنے کفر پر قائم اور دائم رہیں اور مشرکین کے پاس انہوں نے جانا چاہا کہ ہم تو جائیں گے مشرکین کے پاس، تو آپ ان کو اپنے نکاح میں نہ رکھیں، قائم دائم نہ رہے، ان کو چھوڑ دے کہ چلی جائے۔ یہ معنی مرتدات کی جگہ یہ بہتر ہے کہ کافرات، لقطع ارتدادہن نکاحکم، کیونکہ ان کے ارتداد نے تمہارے نکاح کو منقطع کر دیا، تو اس لیے کہتے ہیں لم ترتد منہن احد، اور ہاں ایک ام حکم کے بارے میں آتا ہے وہ بھی واپس۔ اور اس میں پھر لگایا بشرط ہی، اس کے بشرط ہی شرط کے ساتھ، اگر مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے شرط ہے کہ عدت گزر جائے، اور اگر کافرات ہو تو بشرط ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ارتداد پر قائم دائم رہے، اگر ارتداد سے واپس ہو جائے تو پھر مسلمان کے حکم میں ہے۔ تو یہ لقطع اسلامکم لہا بشرط ہی، وہاں بشرط ہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو جائے تو پھر تو عدت کرے، اور یہاں بشرط ہی عدت کرے، اور اگر وہ کافر ہو تو بشرط ہی یہ ہے کہ اپنے کفر پر قائم اور دائم رہے، تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہیں، اور اگر وہ اسلام اس نے قبول کر لیا تو پھر تو بات بن گئی۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم طلب کرو ما انفقتم، جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے، من المہور، فی صورت الارتداد نہ کہے بلکہ فی صورت لحاقہم بالمشرکین کافرات، مرتد ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مرتد ہونے کی وہ ہم کہیں، یعنی جو کافر ہے اور وہ حالت کفر میں چلی گئی مشرکین کے پاس، اور وہاں جا کر اس نے کسی کافر سے نکاح کیا، تو اس کافر سے تم مہر مانگو۔ جب تم نے کافر کی بیوی سے نکاح کیا تھا تو تم مہر دے دو، اور اگر تمہاری کافر بیوی کے ساتھ کسی نے نکاح کیا تو تم مہر مانگو، ایک صورت میں دے دو، ایک صورت میں لے لو۔ فرماتے ہیں کہ من المہور فی صورت الارتداد ممن تزوجہن من الکفار، جس نے ان کے ساتھ نکاح کیا کفار نے، لیکن پھر بعد میں اس کی پابندی نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسلمان تو مہر دیتے تھے، اگر کوئی بیوی اور مسلمان کوئی عورت مسلمان ہو کر آتی تھی تو اس کے شوہر کو دیتے تھے، لیکن اگر مسلمانوں کی بیویاں جو کافرات تھیں وہاں جاتی تھیں اور نکاح ہوتا تھا تو وہ جو نئے شوہر تھے وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، اس لیے بعض کہتے یہ حکم منسوخ ہوا، بعض کہتے باقی ہے لیکن اس پر لوگوں نے عمل نہیں کیا، کافروں نے۔ فرماتے ہیں وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی مطالبہ کرے جو انہوں نے خرچ کیا مہاجرات پر، کما تقدم، جیسے گزرا ہے، انہم یؤتونہ، کہ وہ دیں گے،
ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اور اگر تم سے چلا گیا، شیءٌ مہر کا کچھ حصہ، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، یعنی جب تمہاری کافر بیوی چلی گئی تو اس کا مہر چلا گیا، اس لیے کہ وہ گئی اور مہر بھی ساتھ لے گئی، الی الکفار کافروں کے پاس، مرتدات، پھر مصنف نے مرتدات فرمایا، تو یا دوسرا معنی وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اور اگر تمہارے ہاں سے چلی گئی، شیءٌ کوئی عورت، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، تو شیءٌ سے یہاں مراد مہر، یا شیء سے مراد بیویاں، تمہاری بیویاں چلی گئی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں کافرات تھیں تو وہ دونوں چلی گئیں۔ اے واحدۃ، شیء کا مطلب واحدۃ فاکثر یا زیادہ، منہن او شیء من مہورہن، یا شیء مہر مراد ہے، بالذہاب الی الکفار، کہ وہ چلی گئی کافروں کے پاس، تو فعاقبتم پس تمہاری باری اور عقب آئی، عقب کا مطلب باری، تمہارا نمبر آیا، فعاقبتم پس تمہارا نمبر آیا، کیا مطلب؟ یعنی اگر تم میں سے کسی کی کافر بیوی چلی گئی اور کسی کے ساتھ نکاح کیا تو تم کو مہر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ مہر نہیں دیتے اور تمہاری باری آئی اس طرح کہ کافروں کی کوئی عورت مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئی تو اب تمہاری باری آئی، تو اب تم کیا کرو؟ تم یہ کام کرو کہ جس کی بیوی گئی ہے اس کو وہ آدمی مہر دے جس کو بیوی ملی ہے، بات سمجھ گئے؟ جس کو بیوی ملی ہے وہ مہر اس کو دے دے جس کی بیوی گئی ہے، جس کی بیوی کافر ہو کر کے گئی ہے اس کو مہر مل جائے گا اس کی طرف سے جس کو نئی مسلمان بیوی جو مسلمان ہو کر آئی ہے ملی ہے۔ تو یہ ہے عاقبتم کا معنی ہے جب تمہارا نمبر آ جائے تو تم اس طرح کر لو۔ فآتوا الذین ذهبت ازواجہم، پس دے دو الذین ان لوگوں کو جن کی بیوی گئی ہے، ذهبت ازواجہم جن کی بیوی گئی ہے، من الغنیمت کو درمیان میں چھوڑ دے، مثل ما انفقوا مثل اس کا جو انہوں نے خرچ کیا ہے ان کو دے دے، اور کون دے؟ جن کو بیوی ملی ہے، مثل ما انفقوا لفواتہ علیہم من جہت الکفار، کیونکہ ما انفقوا فوت ہو گیا، علیہم ان پر، کفار کی جہت سے، کفار نے ان کو کچھ نہیں دیا تو تم دے دو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور دوسرا ترجمہ فعاقبتم پس تم نے جہاد کر کے سزا دے دی کافروں کو، عاقبتم جہاد کر کے سزا دے دی، عقوبت سے ہے، پہلا ترجمہ عقبتن سے ہے جس کے معنی باری باری، عقبہ یعقب، اور دوسرا عقوبت، تم نے سزا دے دی کافروں کو اور مال غنیمت کو حاصل کیا۔ فآتوا الذین ذهبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو جن کی بیویاں گئی ہیں اور ان کو مہر ملنا چاہیے تھا کفار کی طرف سے، کفار نے تو نہیں دیا تو تم مال غنیمت میں سے دے دو، من الغنیمت مال غنیمت میں سے، ان کو مال غنیمت دے دو، مال غنیمت میں سے، خمس میں سے کچھ حصہ ان کو دے دو، مثل ما انفقوا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ سے ڈرو یا اس اللہ کے تبارک و تعالی کے عذاب سے بچو، انتم بہ مؤمنون جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ وقد فعل المؤمنون ما امروا به من الایتاء للکفار والمؤمنین، اور مسلمانوں نے کیا جو ان کو حکم ہوا تھا کہ وہ کفار کو دیتے تھے، یعنی جس کفار کو دیتے تھے جس کافر کی بیوی آئی ہے، والمؤمنین
اور مسلمانوں کو بھی دیتے تھے، یعنی جو اس مسلمان کو جس کی بیوی گئی ہے اس کو ملتا تھا۔ ثم ارتفع هذا الحکم، پھر یہ حکم ختم ہوا۔ حکم ختم تو نہیں ہوا ہوگا، آیت تو محکم ہے، ناسخ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا کفار نے۔ اور جب فتح مکہ ہوا تو پھر تو یہ قصہ ہی سارا ختم ہو گیا، پھر تو کون مسلمان ہو کر آئی کافر ہو کر آئی، اس میں تو بات ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ سب مسلمان ہو گئے۔ اب جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گی بیعت کرنے کے لیے، تو یہ آیت کریمہ تفسیر امتحان ہے، امتحان کی تفسیر ہے۔ امتحان کی میں یہی چیزیں ہیں جو یہاں مذکور ہے، اور بیعت کی تفصیل ہے۔ جو بایعنا کا آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ پر آپ سے بیعت کریں گی، ہاتھ پر بیعت تو نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ عورت کا ہاتھ نہیں ملتا تھا بیعت میں۔ علی اللہ یشرکن باللہ ایک نمبر، لا یسرقن 2، لا یزنین 3، لا یقتلن اولادہن 4، لا یأتین ببہتان 5، لا یعصینک فی معروف 6 نمبر، بیعت کے 6 نمبر ہو گئے۔ اس میں پہلا یہ ہے لا یشرکن باللہ شیئا، اس کے بعد لا یسرقن، یہ متعدی گناہ ہے، اس لیے کہ سرق دوسرے کا مال لینا ہے تو اس کو مقدم کیا۔ اور عورتوں کو اس کا موقع بھی ملتا ہے کہ گھر میں سے چوری، بہت ساری عورتیں گھر میں چوریاں کرتی ہیں شوہر کے مال سے بغیر اجازت کے۔ ولا یزنین، اور یہ گناہ متعدی نہیں، لازم ہے، اس لیے اس کے بعد لا یزنین گناہ لازم، زنا نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی۔ بعض بیٹیوں کو قتل کرتے تھے شرم کی وجہ سے، بعض سب کو قتل کرتے تھے فقر کی وجہ سے، قتل البنات او قتل البنین والبنات، اور اسقاط حمل بعد القاء الروح، یہ بھی قتل کے حکم میں ہے۔ کما کان یفعل فی الجاہلیت، جیسے جاہلیت میں پرویزی کہتے ولا یقتلن اولادہن بترک التعلیم، ان کو تعلیم دو، بے تعلیم مت چھوڑو۔ یہ چپکے سے آپ کو پرویزیوں کا ترجمہ بتائے۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ من وقت البنات، کہ وہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے زندہ، یا دفنہن احیاء خوف العار والفقر، تو یہ مت کرو۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ، اور نہ کریں، نہ لائیں، یعنی نہ لگائیں بہتان کی، بہتان نہ لگائیں، جھوٹا بہتان نہ لگائیں، یفترینہ جس کو وہ بناتی ہیں۔ بہتان کس طرح کہ ان کو لقیط ملا اور اپنی طرف منسوب کر دیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، حالانکہ لقیط ہے، یا ولد زنا ہے اور اس کو شوہر کی طرف منسوب کر دیا، یا شوہر کا ولد ہے اور اس کو شوہر سے نفی کیا، یہ سب بہتان ہیں۔ 3 بہتان بتائے آپ کو، لقیط کی نسبت اپنی طرف کرنا ایک، ولد زنا کی نسبت شوہر کی طرف کرنا 2، اور شوہر کے بیٹے کو اس سے نفی کرنا کہ یہ شوہر کا نہیں کسی اور کا ہے، یہ سب بہتان میں ہے۔ اسی طرح بہتان کے اندر دوسرے بہتان بھی ہے، مثلا کسی پر زنا کی تہمت لگانا، کسی کے اوپر دوسرا غلط تہمت لگانا، جھوٹی تہمت لگانا، یہ سب بہتان میں ہے۔ کسی پر چوری کا الزام لگانا، یہ بھی بہتان میں ہے۔
یفترینہ جس کو وہ بناتی ہیں بین ایدیہن و ارجلہن، بین ایدیہن و ارجلہن جس کو بناتی ہیں فی قلوبہن اپنے دلوں میں، اس لیے کہ دل ہاتھ اور ارجل کے درمیان ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ ارجل ہے، اس سامنے دل ہے، دل کے اندر بنایا، فتاوی جوفیہ، فتاوی قلبیہ، فتاوی نفسیہ میں بنایا، اور پھر کسی پر الزام لگایا کہ تم نے زنا کیا ہے، تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے چوری کی ہے، اور یا یہ ہے کہ یہ ولد میرا ہے یا میرا نہیں ہے، یا یہ ہے بین ایدیہن و ارجلہن من ذواتہن یفترینہ من ذواتہن، تو بین ایدیہن و ارجلہن یہ کنایہ ہے ذات سے، یا یفترینہ بین ایدیہن فی الحال و ارجلہن فی الاستقبال، جو سامنے ہے وہ حال ہے، بین ارجلہن جو چھپا ہوا ہے، پاؤں کی پیچھے چھپا ہوا ہے مستقبل، فی الحال او فی المستقبل، یہ مت کرو، اور بھی معنی ہے، یہ کافی ہے۔ اے بولد ملقوت ینسبنہ الی الزوج، یعنی ولد جو مل جائے اور اس کو زوج کی طرف منسوب کرے، وہ صفت بصفت الولد الحقیقی، اور ولد حقیقی کی صفت کے ساتھ اس کو موصوف کیا جائے، فإن الأم اذا وضعته سقط بین یدیہا ورجلیہا، کیونکہ جب ماں نے اس کو وضع کیا یعنی اس کو جنا، تو سقط بین یدیہا ورجلیہا، تو جو ولد ہے اس کو بین ایدیہن و ارجلہن اس لیے کہتے ہیں کہ ولد وہ سامنے ہوتا ہے، یعنی پیٹ سے جب نکلتا ہے تو ایدی اور ارجل کے سامنے ہوتا ہے، اور بین ایدیہن و ارجلہن کے ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ فیما یتعلق بالفرج، افتراء نہ کرے، بہتان کا افتراء نہ کرے، فیما یتعلق بالفرج، کیونکہ بین ایدیہن و ارجلہن فرج ہے، فیما یتعلق بالفرج کہ یہ اس فرج سے پیدا ہوا یا نہیں ہوا، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ سے نافرمانی نہیں کریں گی، فی معروف، معروف کے اندر، یعنی فی المأمورات، تو ما قبل میں منہیات ہے، اور یہ لا یسرقنا، لا یزنینا، اور یہاں فی معروف یعنی فی معروف، اور معصیت نہیں کریں گے مامورات میں، تو منہیات کو تفصیلاً ذکر کیا، اس لیے کہ منہیات کا ذکر تفصیلاً ہونا چاہیے تاکہ اس سے بچے، اور معروفات کا ذکر لا یعصینک فی معروف میں کر دیا، یعنی فی المأمورات۔ یا دوسرا ترجمہ، معروف عام ہے، لا یعصینک فی الاحکام الشرعیت، احکام شرعیہ معمورات ہو یا منہیات ہو، امر ہو یا نہیں ہو، اس میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ وما وافق طاعت اللہ تعالی کترک النیاحت، تمزیق الثیاب، جز الشعر، شق الجیب، خمش الوجہ، چہرے کو زخمی کرنا نیاحت میں اور رونے میں، تو دیکھو یہ منہیات، تو منہیات کو بھی معروف شامل ہے جیسے معمورات کو شامل ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ بس یہ میں نے سوچا ختم ہو جائے گا، لیکن اب مشکل ہے، ایک آیت میں 2-3 توجیحات انشاءاللہ۔